قیام پاکستان کے وقت سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ مرزا محمود احمد صاحب جو خود کو جماعت احمدیہ کا رہنما بلکہ ایک باپ کا درجہ دیتے تھے اور ان کے لیے احمدی اپنی جانیں تک نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مشکل وقت میں انہوں نے کیا سلوک روا رکھا، اب اس کی ہوشربا داستان پڑھتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام مرزا محمود احمد صاحب ایک برین واش، عقیدت مند اور تقدس سے لتھڑی ایک ایسی جماعت تیار کر چکے تھے جو اپنا تن، من، دھن، یہاں تک کہ اولاد اور دیگر رحمی رشتے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ دوسری طرف مرزا محمود صاحب کی اپنی احمدیوں سے وفاداری کا یہ حال تھا کہ مشکل ترین حالات میں جبکہ قادیان پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، اپنے اہل و عیال کو لے کر بآسانی قادیان سے فرار ہو کر لاہور پہنچ گئے اور عقیدت کے مارے مریدوں کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ حضور نے 31 اگست کو قادیان سے ہجرت فرمائی۔ اس وقت کے حالات کے پیش نظر اس امر کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگلے روز دوپہر کو حضور کا خط احباب کو سنایا گیا اور احباب نے حضور کے بخیر و عافیت لاہور پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ صفحہ 197 قادیان خطرات کے گھیرے میں، سلسلہ احمدیہ جلد 2۔ یہاں برین واش احمدی کہیں گے کہ ایک رہنما کا زندہ رہنا ضروری تھا تاکہ وہ رہنمائی کر سکے، مگر کیا ایک عام احمدی کی انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی؟ کیا اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال ایسی ملتی ہے جس میں سپہ سالار اپنے جانساروں کو میدان جنگ میں نہتہ چھوڑ کر فرار ہو گیا ہو؟ یہاں احمدی اپنی عادت سے مجبور ہو کر رسول اللہ کی مثال دیں گے، مگر وہ جنگ کا وقت نہیں تھا، اس وقت مخالفت تھی جس کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی۔ وہ ہجرت اسلام بچانے کی تھی، یہ جان بچانے کے لیے کی گئی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر احمدیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ اپنے ظلم، غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے 1400 سال پرانی مثالیں دے کر خود کو ہر جرم سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگر کسی احمدی میں اس وقت ذرا سی بھی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہوگی، اس نے ضرور لمحہ بھر اس پر حیرت کا اظہار کیا ہوگا اور اپنے بزدل خلیفہ کے اس طرح فرار ہونے کو دل ہی دل میں محسوس کیا ہوگا۔ یہ وہ مشکل وقت تھا جب جماعت کے اس لیڈر کو، جو اس وقت ان کا سپہ سالار تھا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ قادیان کے احمدیوں کو زندگیوں کے خطرے میں ڈال کر فرار ہونا بہادری نہیں، بزدلی تھی، اور خود کو عالم اسلام کا خلیفہ کہنے والے کو تو ہرگز یہ بات زیب نہ دیتی تھی۔ یہ خلیفہ صاحب 52 سال احمدیوں سے قربانیاں مانگتے رہے، ان کا خون چوستے رہے، یہاں تک کہا کہ احمدیوں کو اپنے بچے قتل کرنے پڑیں تو بھی کر دو، مگر جب خود قربانی دینے کا وقت آیا تو فرار کا راستہ اختیار کیا۔ پھر یہ وہ قادیان تھا جسے دارالامان کہا گیا کا امن و سکون تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہوا کہ 200 سے زائد معصوم احمدی جان کی بازی ہار گئے۔ اب خلیفہ صاحب تو قادیان کو بیجار و مددگار چھوڑ کے فرار ہو چکے تھے، اس کے بعد قادیان کے احمدیوں پر کیا گزری وہ بھی سن لیں۔ 6 ستمبر کو قادیان کے شمال میں ایک گاؤں سٹھیالی پر حملے کا آغاز ہوا۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں قادیان کے ارد گرد کے دیہات میں 8 احمدی شہید اور کچھ گرفتار ہوئے۔ صفحہ 197۔ حضور نے تحریک فرمائی کہ سب احمدی اپنے طور پر ٹرکوں کے حصول کی کوشش کریں اور ٹرک ملنے کی صورت میں جماعت سے رابطہ کریں۔ یہ ایک عجیب قسم کی تحریک تھی۔ جب انتظام خود کرنا ہے تو پھر جماعت سے رابطہ کرنا سمجھ سے بالاتر تھا۔ جماعتی لٹریچر میں ہر چیز مبالغہ آرائی اور غلط بیانی سے بیان کی گئی ہے۔ قادیان ایک انتہائی چھوٹی بستی ہے، اب بھی وہاں چند ہزار احمدی بستے ہیں۔ لکھا ہے کہ 75,000 مسلمان پناہ لینے قادیان جمع ہو گئے تھے، وہ قادیان جہاں احمدیوں کی اپنی زندگی خطرے سے دوچار تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ چند ہزار احمدی جلسے پر جمع ہو جائیں تو قیام مشکل ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ اس قدر بڑی تعداد جمع ہو جائے۔ چلیے خیر، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو گئے ہوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان 200 احمدیوں کو کیوں نہ بلوایا اور بچایا جا سکا، جبکہ جماعت کے پاس اسلحہ بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ جیسا کہ مرزا طاہر احمد صاحب اپنی کتاب ایک مرد خدا میں لکھتے ہیں،
کہ گھر میں اسلحہ کی برآمدگی کے لیے باقاعدہ چھاپا پڑا، مگر اسے چمنیوں میں اور دیگر جگہوں پر چھپا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اسلحہ بروقت استعمال میں کیوں نہ لایا گیا؟ پھر خلیفہ صاحب کو ایک ایسی شخصیت کے روپ میں پیش کیا گیا ہے کہ جیسے ان سے مقدس اور نیک ہستی صفائے ہستی پر موجود ہی نہ ہو۔ فرار ہونے کے بعد لاہور میں رہ کر اب قرآن ہاتھ میں لے کر دعائیں کر رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، یعنی میدان سے فرار ہو گئے اور میدان سے باہر شیر بن گئے۔ خیال رہے کہ جماعت کا اپنا ایک جہاز بھی تھا جس میں مرزا خاندان کا روپیہ پیسہ اور دیگر سامان بخیریت لاہور پہنچ گیا۔ ادھر احمدی ظلم پر ظلم برداشت کرتے رہے، جیسا کہ مولانا احمد خان نسیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔ انہیں گرفتار کر کے ان کا منہ کالا کر کے دہاڑ جوال کے بازاروں میں پھرایا اور لوگوں سے پٹوایا اور 1000 جوتے مارے گئے، اور یہ اذیت دے کے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ بتاؤ ناظر امور عامہ کا اسلحہ کہاں ہے؟ ان بزرگوں نے نہایت صبر و شکر سے یہ ابتلا برداشت کی ہے۔ صفحہ 202۔ اب یہ بیچارے ابتلا برداشت نہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ مرزا طاہر صاحب تو سب جانتے تھے کہ اسلحہ کہاں دبایا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو پٹنے دیا اور اسلحہ بچا لیا، جو کبھی بروقت احمدیوں کے لیے استعمال نہ ہو سکا۔ ایک طرف عام احمدی یہ سب مشکلات جھیل رہا تھا، دوسری طرف مرزا محمود صاحب حفاظتی بن کر لاہور میں بیٹھ کر احکامات جاری کر رہے تھے کہ دل میں عہد کر لیں کہ قادیان کی حفاظت کرتے چلے جانا ہے، اور اگر ہندوستانی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ہمیں اگر قادیان خدا نہ خواستہ خالی کرنا پڑے تو ہر ایک احمدی قسم کھا لے کہ وہ اسے واپس لے کر چھوڑے گا۔ اس مصیبت کے وقت احمدی زیادہ سے زیادہ کمائیں، کم سے کم خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ چندہ دیں۔ صفحہ 203۔ اب اندازہ کریں کہ یہ وہ مشکل حالات تھے جب ایک احمدی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں بھی مرزا صاحب کو احمدیوں کا خون نچوڑنا نہ بھولے، محنت کی کمائی بھی کریں تو مرزا خاندان کی جائیداد بچانے کے لیے۔ مزید ذکر ہوگا کہ قادیان پر کس طرح ایک بڑے حملے کی تیاری کی گئی جو احمدیوں کے لیے دارالامان تھا مگر ہمیشہ دارالفساد بنا رہا، اپنے ہی عہدیداروں کے کالے کرتوت کی وجہ سے۔ شکریہ۔